اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سچی بات تو یہ یار کہ ہر روز ہونے والا ہر سیشن ہی ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 2-2.5 ماہ کا ساتھ ہے آپ کا، ہمارا وقت گزر جائے گا، اور اس میں چونکہ ہم نے کوئی بالکل ABC سے شروع نہیں کیا، سمپل جو انتہائی ریکوائرڈ آپ کی چیزیں تھیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو ڈسکس کرنے کے بعد سے آج ہم ٹولز کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ٹول آپ جو ہے اس کی بیسک سیکھ چکے ہو، ماکیٹول آنکھ کا جو لینس چینج کرنا ہے اس کا پروسیجر وغیرہ سارا آپ سیکھ چکے ہو آپ، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر ڈیزائننگ ہوتی نہیں ہے، سو اس میں ہم ڈسکس کرتے رہے لوگوں کی حد تک یا کسی اور حد تک۔ ٹولز کا آغاز کرتے ہیں جی۔ آپ نے اس کلاس میں جو ٹولز کی کلاس ہے یہ اپنی اس نوعیت کے اعتبار سے کہ آپ کو کیز کا استعمال آنا چاہیے، یہی اس کا سارا فن ہے، آپ کو کیز کا بیسیکلی استعمال آنا چاہیے۔ سو آپ سے ریکویسٹ کہ کیز آپ نے لکھنی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیز جو کہ آپ کو میں ساتھ ساتھ لکھواتا رہوں گا، اسی کے ساتھ آپ نے ڈیزائن کرنا تاکہ آپ جب یہاں سے فارغ ہو کے جائیں تو آخر میں ایسا کوئی ڈیزائن نہ ہو جس پہ آپ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ یار یہ کیسے بنانا ہے، یہ مجھے بنانا نہیں آتا۔ اچھا، اب میں نے جو ٹولز ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جس کے اندر ڈیزائننگ بیس کر رہی ہوتی ہے، جب اب اس سے پہلے ہم نے کل بات لوگوں کی تھی اور رنگ کی تھی، اب رنگ اور لوگوں کے بعد ڈیزائننگ سب سے زیادہ بیس کرتی ہے آپ کو کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو سلیکشن جو ہے وہ ڈیزائننگ کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے۔ سلیکشن کے اندر جو اس کی امپورٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سلیکشن کے اندر ایک ٹول ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے ٹول باکس کے اندر بہت سارے ٹولز رکھے ہوتے ہیں، لیکن سلیکشن اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس سلیکشن کی بات کریں تو 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد 6 ٹولز جو ہیں تقریباً، بلکہ 6 سے بھی زیادہ ٹول، مطلب اگر کل ٹولز 18 ہیں تقریباً، تو 18 میں سے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 6 یعنی کہ 1/3 کے قریبی ٹولز ہیں وہ سلیکشن بیس ٹول ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ 7 ایک اور ٹول بھی ہے۔ تو 7 ٹولز جو ہیں 1/3 سے زیادہ 40% جو ہے وہ ڈیزائننگ کا وہ سلیکشن پہ بیس کرتا ہوتا ہے۔ میں آپ کو سلیکشن کے جو پیٹرن سکھاؤں گا اس میں کچھ پیٹرن جو ہیں وہ نارمل ہوں گے اور کچھ پیٹرن جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری پروفیشنل ہوں گے، دونوں آپ کو سکھاؤں گا میں۔ آپ نے جو عام کلائنٹ کے لیے آپ کام کرو گے تو آپ نے نارمل پیٹرن پہ کام کرنا ہے، لائک آپ کو کسی بندے سے چارج کر رہے ہو 1000 روپے ایک ڈیزائن کا، تو 1000 روپے چارج کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ نارمل طریقے سے ہی سلیکشن کرو گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے 1000 والا کلائنٹ جو ہے اس کا کام کیسے کرنا ہے، اور اگر 5000 والا بندہ ملتا ہے، 10 والا بندہ ملتا ہے، یہ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے کلائنٹس، تو آپ نے ان کا کام کیسے کرنا ہے۔ سو نارمل جو ڈیزائننگ ہے، جو نارمل کیٹیگری ہے سلیکشن کی، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو آغاز تو ڈیفینیٹلی وہی سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو فائل اوپن کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل والی کلاس میں ڈسکس بھی کیا تھا غالباً ایک اسٹوڈنٹ نے ہمارے نے، تو سمپل کل نیو کی ہم نے بات کی تھی، آج ہم اوپن کی بات کر رہے ہیں۔ نیو اور اوپن کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو اوپن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، سمپل اوپن میں جاؤ اور جون سی فائل آپ کے سسٹم میں رکھی ہوئی ہے یا آپ کے جہاں بھی آپ نے رکھی ہے وہاں سے کوئی بھی آپ ایک چیز اوپن کر لو، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب جو آپ کے جو سلیکشن ہے اس کے اندر ہم ایک کسی بھی تصویر کے اوپر یا کسی امیج کے اوپر سلیکشن کا کام آج شروع کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے سلیکشن، میں نے اس سینس میں کہ اس کے بغیر ڈیزائننگ ہوتی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک آپ کا ایسا کوئی ڈیزائن جس کے اندر آپ سلیکشن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، جسٹ مجھے 1 سیکنڈ سر،
ٹھیک ہے، اس سے کام کرتے ہیں جی. اس میں کوئی دو چیزیں میں آپ کو بیسیکلی سکھا دوں گا. اچھا، اب یہ ایک تصویر ہے آپ کے سامنے. اب سلیکشن کرتے کیوں ہیں سر؟ سلیکشن جو ہے وہ جو آپ کرتے ہو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن کرنے کے دو مقصد ہوا کرتے ہیں ہمیشہ سے. ایک تو یہ کہ آپ جس جگہ کو سلیکٹ کریں آپ صرف اسی جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹول، کوئی نہ کوئی ایفیکٹ، کوئی نہ کوئی فلٹر کچھ لگانا چاہ رہے ہیں. ایفیکٹ کیا ہے، فلٹر کیا ہے، یہ بھی آپ چھوڑ دیں، لیکن جب اس کی کلاس آئے گی تو آپ جانیں گے کہ آپ فلٹر لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی تصویر کے، کسی امیج کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرتے ہیں. یہ دو پرپز ہوتے ہیں سلیکشن کے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا اور کسی ایک سلیکٹڈ جگہ پہ کام کرنا. یہ دو بیسیکلی پرپز ہوتا ہے. ہم ان دونوں ہی پرپز کے اوپر کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی فائل اوپن کریں گے تو وہ ہمیشہ لوک ہوگی. یہاں پہ ایک تالا بنا ہوگا اور یہ جہاں میرا یہ کرسر چل رہا ہے اس ٹائم پہ، یہاں پہ ایک لوک آپ کو بنا نظر آئے گا. کس طرح بنا نظر آئے گا؟ اس طرح کا. دیکھیں یہ لوک لگ گیا تو اس طرح کا لوک ہوگا. اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے، یہاں پہ اوکے آئے گا، اوکے کریں گے تو وہ کھل جائے گا تالا. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لوک کو اوپن کر لینا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ لیئر، اسے لیئر بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیئرز پہ بیسیکلی کام ہو رہا ہوتا ہے سارے کا سارا. سی ایس، ایڈوب فوٹوشاپ، کورل ڈرا، یہ سارے کے سارے جو فنکشنز ہوتے ہیں ڈیزائننگ والے، یہ لیئرز پہ چل رہے ہوتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ اس والے تصویر کے اندر دو، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دو استعمال ہوتے ہیں. نمبر ایک میں نے بتایا آپ کو کہ کسی جگہ کو سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ کام کرنا ہے آپ نے، ایک بات ہو گئی. اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کو ختم کرنا ہوتا ہے. یہ دو بیسک پیٹرنز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ریزنز ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ کو یا ریموو کرنا یا کسی خاص جگہ پہ سلیکٹ کرنا. اب فرض کریں کہ یہ ایک لڑکا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے. فرض کریں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس نے جو وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے نا، آپ اس شرٹ کا کلر وائٹ کی بجائے بلیک کرنا چاہتے ہیں، بلیو کرنا چاہتے ہیں، یلو کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ اس شرٹ کے اندر رنگ برنگے پھول لگانا چاہتے ہیں، کوئی اس کی شرٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اس طرح کا کام کریں گے تو اب اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جگہ جہاں پہ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے وہ جگہ آپ سلیکٹ کر چکے ہوں. سلیکشن کیے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. سلیکشن کے لیے جو یہ فرسٹ مارکی ٹول میں نے آپ کو سکھایا تھا، یہ وہ لڑکی کی آنکھیں چینج کرنے والا. اس کے بعد نیکسٹ ٹول یہ والا ہے. اس میں لیسو، پولیگون اور میگنیٹک لیسو ٹول، تین ٹولز آپ کو ملتے ہیں. یہ تینوں ٹولز جو ہیں یہ سلیکشن کے ٹولز کہلاتے ہیں. اچھا، اب اس میں اگر آپ لیسو ٹول کو سلیکٹ کرو گے، سمپل اس کو، تو یہ بہت سمپل سی بات ہو جائے گی. آپ اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کر کے کوئی دائرہ کھینچ لو، رینڈم سا، زگ زیگ سا، اس طرح کچھ بھی کھینچ لو اور آپس میں سرا اس کو ملا دو گے تو یہ ایک سلیکشن بن جائے گی. اور مارچنگ آنٹس، مارچ کرتی ہوئی چنٹیاں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ رف سلیکشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ چھوڑ دیں، کنٹرول ڈی دبائیں گے تو یہ غائب ہو جائے گی. اگر آپ نے کوئی رف سلیکشن کرنی ہوتی تو وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے، لیکن رف سلیکشن نارملی بہت تھوڑی ہوتی ہے. اس کے بعد پولیگون لیسر ٹول کی باری آتی ہے. یہ ٹول جو ہے یہ بھی سلیکشن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ٹول ہوتا ہے سلیکٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی چیز اگر فرض کریں کہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں ایک دائرہ ایک اسکیل لینا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دوں گا، کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ جڑ جائے گا. ایک رسی جو ہے وہ ایک میخ، ایک کیل کے ساتھ یہاں پہ سمجھے کہ لٹک گئی، یہ جھولے کی طرح بن جائے گی. دیکھیں جھول رہی ہے. جب تک میں اس کو سیکنڈ کسی پورشن پہ لے جا کے کلک نہیں کروں گا یہ جھولتی رہے گی. اب میں نے کلک کر دیا، دیکھیں جھولنا بند ہو گیا. اب میں یہاں پہ لایا، میں نے یہاں پہ بھی ایک کلک کر دیا اور یہاں پہ لا کے میں نے پھر کلک کیا تو دیکھیں ایک ٹرائی اینگل پورشن جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایسا سلیکٹڈ پورشن سا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے. سلیکشن کرنے کے لیے زیادہ بہتر ٹول ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول ڈی دباتا ہوں یہ ختم ہو جائے گا. یہ لکھ لیں، کنٹرول ڈی دبائیں گے تو سلیکشن آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اسی ٹول میں آتا ہے میگنیٹک لیسو ٹول. یہ ٹول جو ہے یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے زیادہ بہتر اور باریک قسم کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے.
سلیکشن کے اندر جو میگنیٹک لیسر ٹول ہے اس کا نام میگنیٹک کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کے مینیو پہ جاؤ گے، ٹول پہ کلک کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا میگنیٹک لکھا ہوا۔ میگنیٹک مقناطیس سے بنا ہے، مقناطیس کا مطلب جو کشش رکھتا ہو اپنی جانب، تو اسی کے تناظر میں میگنیٹک لیسر ٹول جو ہے، جب آپ اس کو یوز کرو گے تو اس ٹول کے اندر ایک آرٹیفیشل میگنیٹ لگا ہوگا، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگی ہوتی ہے۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل میگنیٹ جو ہوتا ہے، مقناطیس جو ہوتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے کسی خاص جگہ کو سلیکٹ کرنے میں۔ اس ٹول کے استعمال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جہاں سے آپ اس شرٹ کو یا کسی چیز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آ کے کلک کر دیں۔ جب آپ کلک کریں گے تو اب جب آپ شرٹ کے کنارے کے ساتھ ساتھ موو کریں گے تو یہ نارملی خود بخود ڈیٹیکٹ کرتا جائے گا کہ میری شرٹ کا کنارہ کہاں کہاں پہ ہے، لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹیکشن نہیں کر رہا۔ اگر نہ کرے تو آپ شرٹ کے کنارے پہ آ کے ایک دفعہ کلک کر دیں، اگلی ڈیٹیکشن وہ خود ہی کرتا جائے گا، مطلب وہ خود بخود کلک 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 کر۔ اب میں اسے کلک نہیں دوبارہ، لیکن جتنے یہ آپ کے سامنے یہ ڈبے سے بنے آ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی کلکس ہی ہیں۔ یہ اس نے آٹومیٹکلی نا کلک کرتے ہوئے اس نے سلیکشن دے دی ہے کہ یار یہ پورشن جو چل رہا ہے یہ شرٹ کا پورشن چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے ایک سلیکشن دے دی ہے، مجھے خود بخود سلیکٹ کرتا جائے۔ اب یہ دیکھیں یہ غلط ہو گیا، جہاں پہ وہ سلیکشن نہ کر پائے وہاں پہ ڈیلیٹ دبا کے واپس آ جائیے گا، اور پھر ڈیلیٹ سے واپس آ کے تو جہاں پہ وہ سلیکشن نہ کر پائے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ وہاں پہ کلک کریں، اور اس طریقے سے وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے دوبارہ یہ کام کرنا اس نے شروع کر دیے، آپ نے تصویر کے اس پورشن کو جس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ آ کے میں نے ایک کلک دیا کیونکہ یہاں پہ اچھا یہ دیکھیں غلط ہو گیا۔ اب کلک جو میں نے اس نے کیا غلط کر دی ہے، ڈیلیٹ دبائیں گے تو یہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈیلیٹ کے ساتھ اس کی سلیکشن واپس آ جائے گی۔ اب یہاں سے پھر شروع کر لیں۔ اب اس کے بعد جو ہی آپ ایک بار پھر کلک کرتے ہیں تو یہ خود بخود دوبارہ سے کلک 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 کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس طریقے سے اس شرٹ کو اس نے سلیکٹ کر لیا، یہاں پہ آگے سے بند کر دیتے ہیں۔ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں سرے کے ساتھ سرے کو ملاؤں۔ جب میں سرے کے ساتھ مطلب جو میرا سرا تھا، اینڈ تھا جو میرا، اس کے ساتھ کلک کروں گا واپس آ کے تو وہ پورشن میرا سلیکٹ ہو جائے گا۔ اب اس تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ شرٹ ہے اتنا پورشن جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ذرا زیادہ غور کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو اس سلیکشن میں ایک غلطی نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی، غلطی کا نظر آئے گی آپ کو۔ اس طرح اگر کبھی غائب ہو جائے سلیکٹ کی ہوئی چیز تو دوبارہ کلک کریں گے تو وہ سلیکٹ ہو جائے گی، جسٹ ایک لیفٹ کلک کیجیے گا دوبارہ سے وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ اس سلیکشن میں آپ کو ایک غلطی ملے گی۔ غلطی کیا ملے گی سر؟ غلطی یہ ہے کہ اس لڑکے کے ان ہاتھوں کی جو فنگرز ہیں جس سے اس نے کیمرے کو پکڑا ہوا ہے، اس کے درمیان کا جو یہ پورشن ہے اس کے پیچھے بھی شرٹ آ رہی ہے، لیکن اس وائٹ سلیکشن کے اندر وہ شرٹ جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوئی۔ اب اگر میں اس کو دوبارہ سلیکٹ کروں گا اس پورشن کو بھی تو میری پہلی سلیکشن غائب ہو جائے گی اور میرا کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ میں نے محنت کی ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے اوپر۔ اس کا ایک سلوشن ہے، اس سلوشن کو آج ہی جان جائیے گا تاکہ بار بار آپ جب کام کریں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹرول پلس دبائیں گے تو یہ زوم ہو جائے گا، تو میں اس کی فنگرز کو اپنے پاس لے کے آتا ہوں، زوم کرتا ہوں کنٹرول پلس 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 کر کے۔ یہ تصویر میں نے زوم کر لی ہے، اس کرسر سے میں لیفٹ موو کرتا ہوں تھوڑا سا، اس کرسر کو میں تھوڑا سا ڈاؤن موو کرتا ہوں، اور اب یہ ہاتھوں کے درمیان کا جو یہ پورشن تھا جہاں پہ بیک پہ مجھے شرٹ نظر آ رہی ہے وہ پورشن ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس پورشن کو بھی سلیکٹ کرنے کے لیے میں اوپر آؤں گا، لیسر ٹول کی جانب واپس آتے ہوئے سب سے اوپر ٹاپ مینیو کے اندر آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہاں پہ 1 2 3 4 ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ میں ان میں سے سیکنڈ والے ڈبے پہ کلک کروں گا جہاں پہ ایڈ ٹو سلیکشن کی مجھے آپشن ملے گی، اسے میں جب کلک کروں گا، اب جب میں یہاں پہ آ کے اس کو بھی سلیکٹ کروں گا تو اب میری پرانی سلیکشن ضائع نہیں ہوگی اور یہ والا پورشن سلیکٹ ہو جائے گا، یہ بھی سلیکٹ ہو جائے گا۔
دیکھیں یہ پلس کا نشان بھی سامنے بنا آ گیا. اب میں کلک کیا, اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت وہ خود ہی, میں نے بس اپنے جو میرا کرسر ہے اس کو موو کر رہا ہوں, اپنے ماؤس کو موو کر رہا ہوں, وہ خود بخود یہاں پہ غلطی کرے وہاں پہ کلک دبا دیں, جہاں اس کی سلیکشن فلوپ ہو جائے وہاں پہ آپ ایک کلک دبا کے دوبارہ سے اس کو شروع کر سکتے ہیں. واپس آئے, جب اینڈ سے اینڈ ملا میں نے کلک کر دیا, اب آپ دیکھیں گے اچھا یہاں بھی اس نے یہ سلیکشن نہیں کی. جو اس نے یہ سلیکشن نہیں کی اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ یہاں پہ پراپرلی کام نہیں کر رہی. لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. نارملی آپ جب کوئی چیز پہ ایسے آئیں گے اور اس کو ایڈ کریں گے تو وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی. سم ٹائمس اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام نہیں کرتی, یعنی کہ دیکھیں وہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا, وہ اس کو سلیکٹ نہیں کر رہا. اگر ایسا کیس ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے اس میں بھی کسی قسم کی آپ نے پریشانی کا شکار نہیں ہونا. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کنٹرول 0+ کر کے واپس آ جائیں. کنٹرول 0 کر کے جب آپ واپس آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ جو پورشن سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کے علاوہ یہ جو سیکنڈ پورشن ہے اس کو اب ہم دوبارہ سلیکٹ کر لیں گے. اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے اگر اس ٹول سے یہ سلیکٹ نہ ہو تو میں اس کو سمپل لیسو ٹول کے ذریعے یا پولیگون ٹول کے ذریعے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں. اب میں یہاں پہ آؤں گا, اب میں یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے بغیر میں کام کر رہا ہوں. یہ میں ایک ایک کلک اپنے ہاتھ سے دبا رہا ہوں. اب یہ پورشن جو ہے وہ اس کو سلیکٹ نہیں کر رہا. اس کے ساتھ ریزننگ کیا ہے سر اس کی, ایسا تب ہوتا ہے جب اس کی نارمل جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ اس پورشن سے میچ نہ کرتی. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کلر جو ہے وہ زیادہ وائٹ ہے اور یہاں پہ جو کلر ہے وہ زیادہ جو ہے یہ فنگرز کا کلر آ رہا ہے, تو وہ اس پورشن کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا. ایسا اگر ہو جائے تو پھر آپ کو علیحدہ علیحدہ اس پورشن کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے جو یہ کام کیا ہے سمپل, اس کام کے کرنے سے پہلے ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے, جو کہ کیوں ضروری ہے میں اس کا بھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا. اب آپ نے یہاں پہ کلک, اگر کبھی غائب ہو جائے تو سمپل کلک کریں گے واپس آ جائے گی. اب آپ یہ جو شرٹ ہے اس کے اندر یہ بلیک کلر ہے, یہاں پہ فرنٹ پہ بلیک کلر آیا ہوا ہے, آپ اسے کلک کریں گے تو رنگوں کا پورا مینیو کھل جائے گا. جون سا آپ کا دل کرے اس کلر کی شرٹ آپ اسے پہنا سکتے ہیں, جون سا آپ کا دل کرے. یہ سارا مینیو آپ کے سامنے ہے. آپ کو جو کلر پسند ہے اس کلر کے اوپر آئیں اور اسے اوکے کر دیں. اوکے کرنے کے بعد آپ نے جو پورشن سلیکٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ سمپل دبائیں گے آلٹ, یعنی کہ آلٹ کا بٹن دبائیں گے, یہ لکھ لیں یہ بھی کی ہے, اور ڈیلیٹ دبا دیں گے تو یہ شرٹ کا اندر جو ہے یہ رنگ بھر جائے گا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے اس میں رنگ بھرا ہے, اس رنگ کے بھرنے سے جہاں پہ میری شرٹ تھی وہاں پہ تو رنگ بھر گیا, لیکن اس کے علاوہ ہر چیز ہی میری خراب ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیمرہ بھی غائب ہو گیا اور سارا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. تو یہ جو چیز جس میں آپ نے کلر کرنا ہے اس میں کلر کرنے کے لیے سلیکشن کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے یہ عمل کرنے سے پہلے وہ پہلے والا پروسیس نہیں کیا تاکہ یہ غلطی اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, آپ کو اس غلطی کا پریکٹیکل پہلے ہی پتہ چل جائے یار ایسے نہیں کرنا. سلیکشن ٹھیک کی تھی میں نے, لیکن سلیکشن کرنے سے پہلے ایک اسپیسیفک عمل تھا جو میں نے نہیں کیا تھا, اور جس کے نتیجے میں اس نے رنگ تو کر دیا, شرٹ کا کلر چینج تو کر دیا, لیکن باقی سارا سسٹم میرا اس نے خراب کر دیا. دوسری بات, اس میں اس سے بڑی بھی غلطی اور ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے آپ غور کیجیے گا. یہ شرٹ کے اندر سلوٹیں تھیں, جو شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی وہاں پہ سلوٹیں تھیں, وہ ساری کی ساری سلوٹیں بھی اب غائب ہو چکی ہیں. یعنی کہ یہ ایک آرٹیفیشل لک آ رہی ہے, اس میں سے حقیقت ختم ہو گئی ہے. حقیقی جو اس کا ایک اس کی نظر آنے کا جو سسٹم تھا وہ خراب ہو چکا ہے. تو یہ دو چیزیں کہ اس کی حقیقت خراب نہ ہو, سلوٹیں جہاں جہاں پہ ہیں ویسے کی ویسی رہیں, کہیں پہ ڈارک کلر کہیں پہ ہلکا سا شیڈ آیا ہوا, تو وہ چیزیں اوریجنل کی اوریجنل باقی رہیں. اس کے لیے اور یہ جو سارا میرا خراب ہو گیا اس کے لیے ایک کام بہت ضروری ہے, وہ آپ نے پہلے کرنا ہے. اب میں وہ کام کرنے کے بعد جب یہ پروسیس کروں گا تو میری یہ شرٹ بڑے خوبصورت طریقے سے یلو ہو جائے گی. کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اس کو میں کنٹرول Z دباؤں گا تو ایک سٹیپ پیچھے جائے گا, یہ لکھ لیں, اور کنٹرول آلٹ دبا کے Z دباتا جاؤں گا تو یہ شروع میں جہاں میں نے کام شروع کیا تھا وہاں پہنچ جائے گا. کنٹرول آلٹ کا بٹن دبا کے Z دباتے جائیں, ایک ایک سٹیپ پیچھے 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 آتے جائیں.
اچھا اب کرنا کیا ہے، وہ چیز جو نہیں کی تھی وہ کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس لیئر کو کلک کرنا ہے سب سے پہلے، اور آپ نے کنٹرول جے دبا دینا ہے. آپ نے کنٹرول جے دبا دینا ہے، یا کنٹرول جے کی بجائے سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ شفٹ کنٹرول این دبا دیں. شفٹ کنٹرول این. اگر میں شفٹ کنٹرول این دباؤں گا تو ایک نئی لیئر بلیک اوپر میرے پاس یہاں پہ آ جائے گی. آپ اس والے پیٹرن کے لیے شفٹ کنٹرول این ہی دبائیں گے. بعض پیٹرنز میں آپ کو کنٹرول جے دبانا ہوگا اور بعض پیٹرنز میں آپ کو شفٹ کنٹرول این دبانا ہوگا. کنٹرول جے دبانے کے لیے پیٹرنز اور ہیں اور شفٹ کنٹرول این دبانے والے پیٹرنز اور ہیں. مطلب کچھ کام ایسے ہوں گے جو کہ کنٹرول جے دبانے سے ہوں گے، اور کچھ کام ایسے ہوں گے جو شفٹ کنٹرول این دبانے سے ہوں گے. اگر آپ نے کسی تصویر میں کسی انسان کے، کسی چیز کے کپڑے چینج کرنے ہیں، یا کسی جانور کی کھال کا رنگ چینج کرنا ہے، یا ویسے آپ نے کسی پہاڑ، کسی اور منظر میں کسی اسپیسیفک چیز کا رنگ آپ نے تبدیل کر دینا ہے، تو وہاں پہ آپ شفٹ کنٹرول این دبائیں گے. یہ جو میں نے باتیں آپ کو کہی ہیں، اس میں جو نوٹس والی باتیں امپورٹنٹ ہو لکھ لیجیے گا، تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے. اچھا اس کے بعد اب وہی پروسیس دبانا ہے، آپ نے دہرانا ہے. یہاں پہ آؤں گا، اور اگر یہ میرا باکس نہ کھلے تو آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر دینا، یہ باکس کھل جائے گا. اب میں نے وہی پروسیس جو پہلے کیا تھا وہ میں دوبارہ کروں گا اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اس مرتبہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیار سے کام نہیں کر رہا. میرا ٹائم، کیونکہ میں نے آپ کو ٹیکنیک سکھانا میرا مقصد ہے. اب جتنی صفائی سے کام کروں گا اتنا جلدی کام ہوگا، اتنا دیر سے کام ہوگا. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں، اور تیسری بار میں نے کہا ہے یاد رکھیں، لکھ لیں میرے بچوں پلیز. آپ نے جب کسی چیز کی سلیکشن کرنی ہے تو اس کو جتنا زوم کرو گے اتنی اچھی سلیکشن ہوگی، اتنی اچھی سلیکشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں زوم نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا میرا ہاتھ چلا ہوا ہے، میری پریکٹس تھوڑی سی زیادہ ہے، لہٰذا میں اس میں زوم نہیں کر رہا. اور ویسے بھی میں ابھی فی الوقت آپ کو جسٹ ٹول سکھا رہا ہوں. اگر میں زوم کروں گا تو مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے زیادہ ٹائم کیا دیکھیں، کنٹرول پلس 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 پلس. اب میں نے زوم تو کر لیا، لیکن اس میں سلیکشن تو میری اچھی ہو جائے گی ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا وہ جو کنارے ہیں وہ بڑے خوبصورت طریقے سے میں سلیکٹ کر لوں گا، لیکن میری یہاں پہ محنت بڑھ جائے گی. کیا بڑھے گی محنت؟ اب دیکھیں اس کو میں نے موو کروانا ہے نیچے کی جانب، یہاں تو میں کروا دوں گا. اب جب میں اس کو شرٹ کے کناروں کو لے کے جب میں یہاں پہنچوں گا تو اب مجھے اس تصویر کو بھی موو کرنا پڑے گا. تو میں سلیکشن کو یہاں پہ رکھوں گا ادھر ہی، اور اب میں اپنے کی بورڈ میں سے اسپیس بار کو کلک کروں گا تو ایک ہاتھ نمودار ہو جائے گا. یہ میں نے اسپیس بار دبایا ہوا ہے، اور اب اپنے ماؤس کا لیفٹ بٹن دباؤں گا. اسپیس بار دبا کے رکھا ہوا ہے، ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے اس کو ڈریگ کروں گا تو یہ اس طرح میرا کام لمبا ہو جائے گا. اب یہ میں نے ڈریگ کیا تو اب یہ غلطی ہوگی، ڈیلیٹ کرتا واپس آیا. یہاں پہ آ کے ڈیلیٹ کر لیجئے، واپس لے کے آپ کو یہ وہیں پہ آ جائے گا. تو یہ اگر نہ کرے تو جہاں پہ اس کی ہوں ڈاٹس اس کے پاس ایک بار کلک دبا دیں اس طریقے سے. اب دیکھیں یہ یہاں پہ بھی غلطی ہوگی، تو یہاں پہ صفائی تو میری اب آنا شروع ہوگی زیادہ. دیکھیں کتنی ایگزیکٹلی میں سلیکشن کر رہا ہوں، دیکھیں بالکل فنگر کے ٹپس کے ساتھ میں یہ، لیکن اس میں صفائی کے ساتھ میری محنت بڑھ جاتی ہے. تو یہ محنت والا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے. میں نے آپ کو ٹول بتا دیا، اب میں اسے کنٹرول مائنس دباتا ہوں اور میں فی الوقت ذرا تیز کام کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر غلط ہو جائے تو کلک دبا دیں ایک، اور ڈیلیٹ دبائیں گے تو یہ تمام کھولتا یہ آپ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب اس کی شرٹ کو میں سلیکٹ کر رہا تھا، آئیے اس کو واپس سلیکٹ کرتا ہوں. تو یہ اس کی شرٹ کا ایک پورشن یہ والا سلیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے میرا یہ ڈبہ نمبر 2 سلیکٹ ہے، اس میں یہی کام دوبارہ کریں گے تو یہ سلیکٹ کرنے کی غلطی ہو تو آپ نے وہی کام کرنا ہے، ڈیلیٹ دبائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیں اس نے اس بار سلیکٹ کر لیا، سم ٹائمز یہ کر لیتا ہے سلیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہاں پہ آئیں. اس کے پہلے سلیکٹ نہ کرنے کی وجہ ایک اور بھی ہے، لیکن وہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لہٰذا میں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ کو بھی آ جائے گی آہستہ. ایک ریزن اور بھی تھی سلیکٹ نہ کرنے کی جو پہلے اس نے نہیں کیا تھا، لیکن ابھی اس لیول پہ آپ کو میں وہ بتاؤں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، لہٰذا اب اس کو چھوڑ دیجیے. تھوڑے سے عرصے کے بعد جب آپ ایڈوانس لیول میں انٹر ہوں گے تو تب آپ کو خود بخود چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا اس طریقے سے میں یہ اس کی جو شرٹ ہے اس میں
میں اسے یہ کلک کیا. اب دیکھیں یہ 1 2 اور 3 پارٹس میرے پاس سلیکٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو میں دباتا ہوں جو میں نے پہلے دبایا تھا. کیا دبایا تھا میں نے آلٹ ڈیلیٹ دبایا تھا, اور یہ کلر وہ جو ہے جو جہاں میں نے جو کلر آپ گرین کر لو, وٹ ایور جو دل کرتا ہے وہ کلر آپ کر لو, جو آپ کو پسند کلر آتا ہے وہ کر لو. ٹھیک ہے, اوکے کر لیا. آلٹ ڈیلیٹ دباؤں گا تو اب اس کی شرٹ جو ہے وہ دوبارہ سے گرین ہوگی. اب دیکھیں اس کی شرٹ دوبارہ گرین ہوئی ہے, اس میں ایک غلطی ابھی بھی باقی ہے. کیا باقی ہے اس میں؟ اچھا ایک بات تو یہ کہ دیکھیں یہ اس کنارے سے نا یہاں پہ اس پورشن پہ آ گئی ہے, ہلکی سی وائٹ باقی رہ گئی ہے. یہ میں نے زوم کر کے چونکہ بڑی اچھی سلیکشن نہیں کی لہٰذا یہ پورشن باقی رہ گیا. تو یہ چیز جو ہے جب آپ زوم کر کے کریں گے تو یہ اس طریقے سے سلیکشن نہیں ہوگی, زیادہ اچھی سلیکشن ہوگی. اب گرین تو ہو گئی ہے, جو بھی کلر آپ نے کرنا. اچھا یہ جو فرنٹ ہے نا, اس میں آپ کلر کو جو بھی کریں گے, جو آپ چوائس کریں گے وہی اس میں کلر بھر جائے گا. جیسے دیکھیں یہ ریڈ ہو گیا, یہ دیکھیں اب اس میں آلٹ ڈیلیٹ دباتا ہوں تو یہ ریڈ ہو جائے گا. تو کچھ بھی اچھا اب اس کے اندر ریئل چیز نہیں ہے, مطلب یہ شرٹ جو ہے وہ سلیکٹ تو کر لی مگر یہ ریئل نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ آرٹیفیشل پن ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, میں سمپلی اس کی جو لیئر میری اوپر والی لیئر ہے, یہ جو غائب ہو گیا نا, جو میری سلیکشن غائب ہو گئی ہے, اگر میں اس کو کلک کروں گا تو واپس آ جائے گی, اور کنٹرول ڈی دباؤں گا تو یہ میری غائب ہو جائے گی سلیکشن. ٹھیک ہے, اس طریقے سے غائب ہوتی ہے. سلیکشن کو غائب کرنے کے لیے کنٹرول ڈی دباتے ہیں. اب جب میں اس لیئر پہ آؤں گا جو میں نے دوبارہ بنائی تھی لیئر, بلینک لیئر, جہاں میں نے شرٹ کا کلر سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اوپیسٹی کے اندر آؤں گا اور میں اس کی اوپیسٹی کم کر دوں. جو ہی میں اس کی اوپیسٹی کم کروں گا تو میری شرٹ کی وہ تمام تر سلوٹیں جو نظر آنا بند ہو گئی تھیں وہ اپنی بالکل اوریجنلٹی کے ساتھ ایک ایک سلوٹ, ایک ایک چیز جو ہے وہ ویسے ہی نظر آئے گی جیسا کہ اوریجنل ہوتی ہے. تو اس میں سے وہ جو ایک آرٹیفیشل سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا, اور اب ایک بالکل اوریجنل اور ریئل اس لڑکے نے لال شرٹ پہنی ہوئی ہے, جبکہ در حقیقت لڑکا یہ اس شرٹ میں تھا, وائٹ شرٹ میں تھا. تو وائٹ شرٹ جو ہے آپ غور کریں کہ وہ لال کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے. دیکھیں یہ لال شرٹ ہے, یہ وائٹ. اب اس وائٹ کا اور اس لال کا دیکھیں کتنا ڈفرینس ہے یار, کتنا ڈفرینس ہے اس کا. تو آپ کا سلیکشن ٹول جو ہے وہ آپ کی اس چیز میں ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک جگہ کے اوپر کوئی کام کر سکیں. ہم سلیکشن کے ذریعے سے بے شمار قسم کی ڈیزائننگ کرتے ہیں, بے شمار قسم کے ڈیزائنز تخلیق کرتے ہیں, جن میں سے کسی شخص کے کپڑوں کا, کسی بھی چیز کا, کسی جانور کا, کسی کچھ بھی ہو, اس کے رنگ کو تبدیل کر دینا ایک سلیکشن کا ہی کمال ہے. یہ ٹول جو ہے کپڑے چینج کرنے کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں, کپڑوں کا کلر چینج کرنے کے لیے. ہم اس کے کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں. یہاں میں نے کلر چینج کیا ہے, میں اس کے کپڑوں کا کلر نہیں, میں اس میں باقاعدہ ڈیفرنٹ پیٹرنس کے ذریعے بھی اسے میں چینج کر سکتا ہوں, لیکن وہ ذرا سا ایڈوانس لیول ہو جائے گا اور وہ ابھی اس وقت جو ہے آپ نہیں سیکھیں گے. آئندہ کسی اور جگہ پہ جب ہم اس کی بات کر رہے ہوں گے پیٹرنس کی, بیسک اسے پیٹرنس کہتے ہیں, تب ہم پیٹرنس سے بات کریں گے, دین میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹرنس کو کیسے اپلائی کرتا ہے. اچھا اس کے بعد اس والے کام میں جب آپ نے اس کو کر لیا, اب یاد رکھیے گا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کلاس آپ کی ہوگی جس میں سیو کے اندر میں آپ کو بڑی ملٹیپل قسم کی آپشنس پہ باقاعدہ ایک ڈیٹیل لیکچر دوں گا, جس میں آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ سیو کرنا کیا ہوتا ہے. کیونکہ سیو کرنا اور اپنے کلائنٹ کا کام کرنے کے بعد کلائنٹ کو کام دے دینا, اس کے حوالے کر دینا کہ کلائنٹ اس کام کو اپنے پاس کس طریقے سے لے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سیو کر لیا اور بھیج دیا, یہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے, کس فائل میں چاہیے. کافی کیٹیگریز ہوتی ہیں فائل کی, اور ہر کیٹیگری کے اپنے اپنے فائدے ہیں, نقصان ہیں. اگر آپ فرض کریں کہ میں اس کو نارمل سیو کر لوں گا اور میں اس کا پرنٹ نکالنے کے لیے دوں گا کسی کلائنٹ کو, تو اس کا پرنٹ خراب نکلے گا. کیوں خراب نکلے گا؟ اس کے اپنے اندر اور اس کے قوانین ہیں. تو وہ جب ہم سیو کی بات کریں گے تب میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں یہاں تک اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں نے آپ سب لوگوں کو الاؤ کر دیا اپنے مائک آن کرنے کے لیے. آپ اپنے مائک آن کر سکتے ہیں, اپنے ہینڈ ریس کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آج کے لیکچر کے حوالے سے آ رہا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے سر، مائک کی فیسلٹی مل چکی ہے آپ کو آن کرنے کی. اگر میری بات کرنے کے دوران بھی آپ نے سوال کرنا ہو تو اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے گا. یہ خالی مائک کو آن کریں گے تو آئی ول گیو یو اے چانس، آپ کویشچن مجھے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی. اچھا اس کے علاوہ اسائنمنٹس، جی خرم شہزاد صاحب بسم اللہ سوال کیجیے گا سر. بیٹے مائک آن کیا ہے خرم شہزاد، آپ نے سوال کرنا ہے کوئی؟ اچھا غلطی سے کر لیا، دوبارہ بند کر دی. اچھا اس میں اب یہاں پہ ایک کام اور کرنا ہے آپ نے. آپ کا چونکہ ٹولز اب شروع ہو چکے ہیں تو یہ سسٹم اب چلتا رہے گا ٹولز کا. بڑا خوبصورت، بڑا کریٹیو، بڑا اچھا. یہ ایسا کام ہے جو خالی کام نہیں ہے، بڑا مزیدار کام بھی ہے. مطلب آپ کا اگر ذہن جو ہے وہ ڈیزائننگ کے پروفیشن کو بطور جاب کے یا بطور فری لانسر کے یا بطور آن لائن ارننگ کرنے کے اپنانا چاہتا ہے، آپ کی فطرت آپ کو اپیل کرتی، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اس لیے خوش نصیب ہیں کہ وہ کام جس کے اندر انسان کو مزہ بھی آئے نا کرنے میں، وہی انسان کے پیمنٹ کا سورس بن جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیزائننگ جو اب آپ سیکھنے جا رہے ہیں، پروفیشنل ڈیزائننگ جو سیکھنے جا رہے ہو آپ، شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی 10 15 20 ادارے وزٹ کیے ہوں شاید یہ کام کرنے کے لیے. آپ یقین کریں کہ آج سے تقریباً 15 لیکچر اور آنے تک، مطلب 15 لیکچرز مزید جب آپ لے چکے ہوں گے نا، تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ سر جو ڈیزائننگ سیکھو پاکستان جس طرح سکھا رہا ہے، جون سی کریٹیونیس، جون سی تخلیق اور جون سی اسپیسیفک ایڈیٹنگ آپ کو سکھائی جائے گی، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مارکیٹ میں ہوں، عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ اتنی تفصیل سے، اتنی خوبصورتی سے اور اتنی باریکی سے کوئی سکھائے گا نہیں آپ کو. یہ میرا دعویٰ ہے. آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے پلیز، آپ کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. جیسے آج کی آپ کی کیا اسائنمنٹ ہے، میں آپ کو یہ تصویر بھجواؤں گا، آپ نے اس تصویر کا کلر چینج کرنا ہے کپڑوں کا، اور اپنی مرضی کا کرنا ہے. میں نے ریڈ کیا، آپ اسے گرین پہنا دو، لال پہنا دو، پیلا پہنا دو، جو بھی آپ کو، آپ اسے پہنا دو. آپ کی سیکنڈ اسائنمنٹ جو ہے وہ یہ ہے آج کی اسی تصویر کی، کہ آپ کا ایک پرانا لیکچر تھا ماکی ٹول کا، آپ نے اس ماکی ٹول کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ماکی ٹول کو آپ جب ریوائز کریں گے تو آپ سے اس کی جو آئز ہیں وہ نہیں ہوں گی، اس کی آئز کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہوگا آپ سے. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی، کچھ ٹیکنیکس لگانی پڑیں گی، اور پھر اس کی آئز کا کلر چینج ہوگا، ورنہ چینج نہیں ہوگا. تو چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ اس میں ڈسٹرب ہو جائیں گے. ابھی آپ کی اسائنمنٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے. کلر چینج کرنے کے بعد موبائل سے اس میں تصویر اتاریں اس کی اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. اگر کوئی کام کرتے ہوئے مشکل پیش آئے تو سمپلی مجھے آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں، ایون کہ سنڈے کو بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. اف میں سو نہ رہا ہوں، کل چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو، تو ذرا میں کچھ ریلیکس ہوتا ہوں. یہ سارا سر کام تھا. آپ کوئی سوال تو آپ کی اسائنمنٹ آپ کو مل جائے گی، اس کو مکمل کر لیجیے گا. کوئی ایشو، کوئی پریشانی نہیں ہے سر؟ کلاس کو بند کر دوں؟ اٹس اوکے سر. ٹول ختم ہو گیا آپ کا یہ والا، ہمارا کپڑے چینج، کلر چینج کرنے والا. جی آصف صاحب بیٹے آپ سوال کیجیے گا، آپ نے مائک آن کیا ہے. السلام علیکم سر. جی میرے بیٹے. سر میرا کوشچن ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ شرٹ پر نا پرنٹنگ، جیسے کہ لوگو یا کچھ کمپنیز وغیرہ اپنی پرنٹنگ کرتے ہیں، ہم انہیں بھی چینج کر سکتے ہیں سر؟ بالکل جناب، آپ اس لوگو کو بالکل ریموو کر سکتے ہو. آپ اگر چاہو تو وہ لوگو ریموو ہونے کے بعد یہ شرٹ بالکل پلین دکھ سکتی ہے. اگر آپ چاہو تو اس لوگو کو ریموو کرنے کے بعد آپ اپنا کوئی لوگو بھی لگا سکتے ہو. خاص طور پہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی میری کلاس والے ہیں، جیسے کامران صاحب ہیں، اسی کلاس کے بھی ہیں، اس کلاس کے اندر بھی ہیں. تو انہوں نے ایسا کوئی شخص جو کپڑے کا بزنس کرے گا، کپڑے کا بزنس کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے نا. تو جیسے میرے ایک کلائنٹ ہیں، بلکہ میرے دوست ہیں، بلکہ یار میرے عزیز بھی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں کپڑے کا. میں جسٹ آپ کو آپ کی بات کی پریکٹیکل اگزامپل دکھا دیتا ہوں. تو ان کے جو ایڈز ہیں ان کے اچھے، ان کے ٹھیک چل رہا ہے ان کا کام، اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک کما رہے ہیں. تو اس میں وہ بیسیکلی آن لائن ارننگ کرتے ہیں، آن لائن اسٹور انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ آن لائن ارننگ کرتے ہیں. اس میں نا ان کے یہ ایڈز ڈیزائن ہوئے تھے کپڑے کے. آپ کے کپڑے کی بات سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں نہیں، یہ نہیں، اس میں ان کے کپڑے کے ایڈ ڈیزائن ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو لوگو تھا نا کسی کا، وہ سارا ریموو کیا گیا. اس میں کہیں لوگو کسی کا نہیں ہے، وہ جسٹ ایسے ہی جیسے ان کے اپنے یہ سارے یہ چیز تھی ساری کی ساری، یہ ڈفرینٹ ڈیزائنس ان کے. اب یہ کھل جائے گا.
یہ دیکھیں اب اس میں کہیں بھی جہاں پہ کہیں پہ کسی اور کا لوگو تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ختم ہو چکا ہے. تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے اگر خاص طور پہ اگر آپ کا کلائنٹ خود, اگر آپ نے اپنا کوئی اسٹور بنانا ہے آن لائن اسٹور, اور وہاں پہ آپ نے اس کے ذریعے کاروبار کرنا ہے, آن لائن جو بزنس ہوتا ہے, تو وہ جو اسٹوڈنٹس دوسرے بیچ میں بھی ہیں, آن لائن بزنس والے بیچ کے اندر بھی ہیں اور اس بیچ کے اندر بھی ہیں, ان کے لیے بھی یہ ٹپ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کا سوال جو ہے. تو آپ کسی بھی تصویر سے لوگو ریموو کریں گے اور اپنا بھی لگا سکتے ہیں, تو ایسا ہوگا لیکن کچھ دیر کے بعد جب ہم وہاں پہنچیں گے. تو ٹھیک ہے سر, اور کوئی سوال کس نے کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو. یو آر موسٹ ویلکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. اور کوئی سر سوال تو نہیں, کسی کا ایشو, کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں سر اس کلاس کو ہم پھر کلوز کرتے ہیں جی. سوال آج کا کوئی نہیں ہے. اسائنمنٹس آپ کو جو ملیں گی اس کو مکمل کر لیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے جناب علی کہ وہ لوگ جنہوں نے انرولمنٹ کا پروسیس اپنا مکمل کروا لیا ہے, رجسٹریشن کا, اور اب تک انہوں نے سافٹ ویئر کلیم نہیں کیے, کتنے بندے ہیں جنہوں نے جو فیس ہے وہ پے کر دی ہوئی ہے اور انہوں نے وہ جو آپ کا جو سافٹ ویئرز ہیں وہ منگوائے نہیں ہے, ادارے سے کلیم ہی نہیں کیا آپ نے. تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے فیس جمع کروا دی ہے 1500 روپیہ اس کورس کی فیس ہے, شروع سے لے کے آخر تک 2.5 ماہ کے تمام سمیسٹرز کے لیے ایک ہی بار, تینوں کورسز کی, ویڈیو والے کی بھی ڈیزائننگ والے کی بھی ایک ہی بار فیس ہے. جنہوں نے پے کر دی ہے وہ اپنے سافٹ ویئر کلیم کریں. کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, آئی تھنک کچھ 13-14 بندے ہیں جنہوں نے اب تک منگوائے نہیں ہے سافٹ ویئرس. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آج جو بیچ نمبر 4 والا جو بیچ ہے, بیچ نمبر 4 میں جو بندے ہیں ان کی آج یہ آخری کلاس ہے. اگر وہ بطور مہمان کے آئے تھے, بطور گیسٹ کے آئے تھے, تو چونکہ ہم ٹولز کے اوپر آ چکے ہیں, اس کے آگے ان کو الاؤ نہیں ہوگا قطعی طور پہ. بیچ نمبر 4 میں کتنے بندے ہیں جنہوں نے ابھی پے نہیں کیا؟ تو بیچ نمبر 4 والے بندے جو جوائن کر کے اسے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہر حال میں اپنی انرولمنٹ مکمل کریں گے تو نیکسٹ لیکچرز وہ دے سکیں گے, ادروائز ان کو الاؤ نہیں ہوگا بیٹھنا. ان کی ہماری ساتھ جو ہے وہ آج ختم ہو جائے گا, اور باقی ہمارا 2-3 ماہ کا جو ساتھ ہے وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو بیچ نمبر 4 میں سے, جس کی بات کر رہا ہوں میں, بیچ 4 میں سے جو اپنی انرولمنٹ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ امپورٹنٹ ترین میسیج تھا جو آپ کو میں نے دے دیا ہے. نیکسٹ ملتے ہیں کلاس میں جی. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور خوشیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ.